اکثر مسلمان زیادہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نمبر 1 از ان کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے، اور وہ تو بس ایک دے گو ود دا فلو۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون سا سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے رکھنا سب سے پسند ہے رمضان کے بعد، تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے شاید۔ کچھ لوگ کہیں گے شاید شعبان کا مہینہ، کیونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ کچھ کہیں گے شاید شوال کا مہینہ، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا آفٹر رمضان، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن the right answer is it is شہر اللہ محرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مہینہ ہے محرم، اس میں اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ ہے کہ لوگ اس میں روزے رکھیں۔ تو رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگ تراویحیں پڑھے ہوتے ہیں، لوگ سحری افطاری کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں رش بھر جاتا ہے۔ لیکن ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس میں صرف وہ لوگ ہی اسٹرائیو کرتے ہیں، دوز ہو ریلی وانٹ ٹو شائن آؤٹ، دوز ہو آر موٹیویٹیڈ، جو واقعتاً اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصل زندگی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ اینڈ دس از دا ٹائم وچ میکس دا ڈفرینس، کیونکہ رمضان میں تو ہر بندہ ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بہت کم لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن و حدیث میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور فجر کی قسم اور ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، ان کی امپورٹنس اور ان کی گرینڈیوسٹی کی وجہ سے، وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور یہاں پہ راتوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں راتوں اور دنوں کو انٹرچینج کرتے رہتے ہیں۔ جیسے زکریا علیہ السلام کی ایگزامپل میں دیکھ لیں، ایک جگہ پہ آتا ہے 3 دن کا روزہ رکھو، اور دوسری جگہ پہ 3 راتوں کا روزہ رکھو۔ سو یہ ایلیکوینس میں شامل ہوتا ہے۔ سو اکثر علماء جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں وہ ولیال عشر، وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ نا سبحان اللہ، یہ جو قسمیں ہیں نا، ہم دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اور سیکوینس کیسے ہے ان قسموں کا۔ والفجر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی، which is best part of the day، which is best part of the day، which is the اللہ کے میں کیا فرمایا؟ اللہم اجعل بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال دے فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں۔ تو دس از بیسٹ پارٹ آف دا ڈے۔ بلکہ کچھ علماء تو یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ جو والفجر ہے نا ود الف لام، یہ یوم العرفہ کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی جنرل قسم نہیں ہے، بلکہ یوم العرفہ کی فجر کی جو قسم ہے اللہ تعالیٰ وہ کھا رہے ہیں۔ ولیال عشر، اور بہترین 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ سو پہلی قسم کھائی بیسٹ پارٹ آف دا ڈے کی، دوسری قسم کھائی بیسٹ ڈیز آف دا ایئر کی، اور تیسری قسم کھائی والشفع والوتر اینڈ بائی دا آڈ اینڈ بائی دا ایون۔ اللہ تعالیٰ بیسٹ ڈیز ان دیز 10 days کی قسم کھا رہے ہیں، which is the 9th and the 10th of حج، یوم العرفہ اینڈ یوم النحر، عید کا دن اور عرفہ کا دن۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ رات کے بہترین حصے کی قسم کھا رہے ہیں، which is the 3rd part of the night۔ اور پھر فرمایا حل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ صاحب العلم والفضل کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے قسمیں ہیں جو کہ دے پوزیس انٹلیکٹ اینڈ نالج۔ تو قرآن میں تو ان 10 ایام کے بارے میں آ گیا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these days۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ were surprised، انہوں نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ اٹ از یہ اسلام کی سربلندی ہے، اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ آج اب اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں۔ لیکن صحابہ اور سرپرائز کہ جہاد سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ، لیکن ایک ایکسیپشن دی کہ جو مجاہد، جو شخص جو اسٹرائیو کرنے والا ہے، وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں، پسند ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کو نقل کیا۔ اب
ان کا کیا رد عمل تھا, ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان 10 دنوں کے حوالے سے. سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 10 دنوں میں بالکل غائب ہو جایا کرتے تھے. یو کی ناٹ فائنڈ عبداللہ ابن عباس ان اسٹریٹس اینڈ مارکیٹ پلیسز. وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتے ٹو صلاح, ذکر, عبادات, تحلیل و تکبیر و تحمید اور تمام نیک اعمال کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days, so recite a great deal of تحلیل و تکبیر و تحمید. تو کثرت کے ساتھ تم ان دنوں میں کیا کرو, تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو, و تکبیر اللہ اکبر پڑھو, و تحمید الحمدللہ پڑھو, and of course سبحان اللہ as well. تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو. ان دنوں کی امپورٹنس کیوں ہے؟ سم آف دا علماء سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا. اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں. التوحید, شہادتین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے, اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے, حج کر رہا ہوتا ہے. انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان مہینوں میں اور روزے رکھ سکتا ہے. تو تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. Now fasting 2 days, کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. Yes, you heard me right. 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں. حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے, 10 محرم, جو شخص یوم عاشورہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اگر ابھی 1441 چل رہا ہے تو جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو شخص اب بالکل اگلے مہینے محرم کے مہینے یوم عاشورہ کو روزہ رکھے گا ود 9th ایز ویل, تو اس کے 1441 کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. تو 1440, 1441 اینڈ 1442 3 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے, لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان اپرچونیٹیز کو گراب کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے. حنیدہ بن خالد اپنی وائف سے فرماتے ہیں, اور ان کی وائف نے ام المومنین سے یہ روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ تمام 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور ان 9 دنوں کے علاوہ یوم عاشورہ کا دن جو کہ محرم میں ہے, 3 days of each month جو کہ ایام البیض بولتے ہیں, which is the white days. Why? Because 13, 14, 15 کے یہ ایام ہے جس میں جو سن ہے جو مون ہے وہ اپنے فل اپنے پینیکل پہ ہوتا ہے, it is white, اور راتیں بھی روشنی کی طرح ہوتی ہیں. So it is the white days which is ایام بیض. ان کے روزہ رکھا کرتے تھے, اور منڈیز اور تھرسڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے. So I repeat, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم first 9 days of ذو الحجہ, عاشورہ, and the 3 days of each month which is ایام بیض, 13th, 14th, 15th of every month, اور منڈیز اور تھرسڈیز کا روزہ رکھا کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈیز کو اور تھرسڈیز کو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اور پھر ایک اور بات میں آتا ہے کہ منڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی, پیدائش ہوئی تھی, تو وہ اس خوشی میں بھی روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دن کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. Now the scholars reconcile between these 2 hadiths کہ کبھی کچھ سال رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ سال چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. جو شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سے یہ روزے ثابت ہیں. یوم العرفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں, وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ and by the witnessing day and the witnessed day. تو جو witnessed day ہے نا یوم العرفہ, مشہود, یہ یوم العرفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے, وہ مشہود یہ کون سا دن ہے؟ یوم العرفہ کا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن
جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے. ہی فریز مینی پیپل فرام دا فائر. اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائڈ ایکسپریس کرتے ہیں. ہی ایکسپریسز ہز پرائڈ اوور اینجلز. اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. اور کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں, یہ جو ڈسیبلڈ اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے ہوئے بندے ہیں, آج سے اور ان کے ساری کی نشانی ہے ان کی, یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. اور اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد